صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ مفسدات نماز کا بیان چل رہا ہے، یعنی ان چیزوں کا بیان جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پیچھے کچھ مسائل گزر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں 5 ایسی چیزوں کا تذکرہ کروں گا جن کی وجہ سے نماز ہماری فاسد ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز، نماز میں عمل کثیر کرنا، یعنی اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ بڑا کام کرنا۔ اب عمل کثیر یا بڑا کام کس کو کہتے ہیں؟ فقہاء کرام اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کثیر کی تعریف میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی 2 ہاتھوں سے نماز کے اندر کام کرے تو نماز اس کی فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کثیر ہے، بڑا کام ہے، دونوں ہاتھوں سے کام کرنا۔ اور اسی طریقے سے ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک ہاتھ سے بھی اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے نماز میں، اور نماز کے باہر رہنے والا ایک آدمی اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آدمی نماز کے اندر نہیں ہے، تو اس طرح کرنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ بھی عمل کثیر میں داخل ہے، اور بھی بہت ساری تعریفیں کی گئیں، لیکن مشہور یہ 2 تعریفیں ہیں۔ تو یہ پہلی چیز یہ ہے کہ عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی کہ 2 ہاتھوں سے کام کرنا یا ایک ہاتھ سے اتنی دیر تک کام کرتے رہنا کہ دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس طرح کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ایک ہاتھ سے اپنے دامن کو صحیح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک ہاتھ سے اپنی ٹوپی درست کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک ہاتھ سے کوئی جو ہے کام کرنا چاہے، مثال کے اعتبار سے مجبوری ہے، کسی کا موبائل جو ہے بجنا شروع ہو گیا، وہ آدمی جو ہے ایک ہاتھ سے اس کا بٹن دبا سکتا ہے، جیب میں رکھے جیب سے نکال کر دیکھ کر نہیں، یہ پھر جو ہے عمل کثیر ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے رخصت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ہاتھ سے کام کرنا، پھر جو ہے یا ایک ہاتھ سے اتنی دیر تک کام کرتے رہنا جس سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ آدمی نماز کے اندر نہیں ہے، اس طرح کا عمل نماز میں فساد پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، نماز میں سینہ قبلے سے پھر جانا، یعنی کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران حکم یہی ہے کہ بھئی سینہ جو ہے قبلے کے طرف ہو، لیکن قبلہ جو ہے پھیر لیا قبلے سے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کی پوری حالت میں، پوری نماز میں قبلے کی طرف سینہ رہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر سینہ جو ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی گھوم گیا قبلے سے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ تیسری چیز، نماز کے دوران کھانا پینا۔ نماز پڑھ رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، تو یہ جو ہے نماز کو فاسد کرنے والی چیز ہے۔ یعنی کھانا پینا کیسا؟ باہر سے کوئی چیز منہ میں لے کر اس کو چبا کر نگل لینا، اس کو جو ہے کھانا پینا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کے دوران، اس پہ یہ بھی بتایا گیا ہے، یہاں تک جو ہے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران اتفاق سے اس نے آسمان کی طرف منہ کیا، کھلے میدان میں نماز پڑھ رہا تھا، اب بارش کا موسم آ گیا اور اسی وقت جو ہے بارش کے قطرے گرنے لگے، تو بارش کے قطرے اس کے منہ میں گر گئے اور وہ نگل لیا، تو پھر اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
تو باہر سے کوئی چیز اندر نہ جائے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ گرمی کے زمانے میں پسینہ نکلتا ہے، اور وہ پسینہ جو ہے سر سے نکلتا ہے، چہرے سے نکلتا ہے، کبھی کبھی منہ میں چلا جاتا ہے، تو وہ الگ چیز ہے، اس سے ہماری نماز فاسد نہیں ہوتی. یہاں ہم جو ہے چاہ کر کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے الگ چیز ہے، اس سے ہماری نماز فاسد نہیں ہوتی. اسی طریقے سے تیسری چیز، کوئی آدمی کھانا کھا کر آیا یا پھر جب کوئی اور چیز کھا کر آیا، نماز میں کھڑا ہو گیا. اب نماز میں کھڑا ہونے کے بعد اس کو احساس ہو رہا ہے کہ بھئی دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، اور وہ آدمی اس کو نکال کر، یعنی کہ ہاتھ سے نہیں بلکہ زبان سے، یعنی جیب سے ہی نکال کر اس کو نگلنا چاہے، تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی اگر وہ چیز چنے کے بقدر ہو، چنے کا دانہ جتنا بڑا ہوتا ہے، اگر وہ چیز اتنی بڑی مقدار میں ہو، وہ چیز اگر دانتوں سے نکال کر نگل لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور چنے سے بھی چھوٹی چیز ہے لیکن سخت چیز ہے، یعنی کہ سخت چیز کا مطلب اس کو چبا کر نگلنا پڑتا ہے، ایسی چیز چنے سے بھی چھوٹی ہے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی. اس معاملے میں اتنا جو ہے رخصت دی گئی ہے، اتنی رخصت دی گئی ہے کہ وہ چیز چنے سے چھوٹی ہو اور چبانے کی اس کو ضرورت نہ پڑے، وہ چیز تھوک میں مل کر حلق کے اندر چلی جائے تو اس سے ہماری نماز فاسد نہیں ہوتی. چنے کے بقدر ہو یا چنے سے چھوٹی ہو اور وہ سخت ہو، چبانے کی ضرورت پڑتی ہو، چبا کر اس کو نگلنا پڑتا ہو، تو وہ چیز اگر نگل لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طریقے سے پانچویں چیز، بلا عذر کھنکارنا، یعنی کہ نماز کے دوران اب ضرورت نہیں ہے کھکارنے کی، کھانسنے کی. کھانسی آئی تو کھانس سکتا ہے آدمی، لیکن بلا عذر جو ہے کھانسنا، بلا عذر کھکارنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں نماز کے اندر فساد پیدا کرتی ہیں. بلا عذر اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑے ہو کر کھانستا ہے اور بلا عذر کھکارتا ہے تو یہ عمل نماز کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، اس سے نماز ہماری فاسد ہو جاتی ہے. ہاں اگر ضرورت درپیش آ گئی، یعنی کھانسی بہت زور کی آ گئی، اب آدمی جو ہے اس کو روک نہیں سکتا تو اس وقت جو ہے کھانس سکتا ہے. اگر گلے میں جو ہے کوئی چیز یعنی کہ بلغم وغیرہ پھنسا ہوا ہمیں جو ہے محسوس ہو رہا ہے اور اس کو صحیح کرنے کے لیے کھکارنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن بلا عذر کھکارنا اور کھانسنا یہ نماز کے اندر فساد پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اس سے ہماری نماز فاسد ہو جائے گی. تو یہ جو ہے 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہوتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان اعمال سے، ان چیزوں سے یعنی جن سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے ان سے بچنے کی، اور ان مسائل کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو مکمل درجے تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.